سنو، حضرت علی نے بدر میں جنگ لڑی، احد میں حضرت علی ہیرو رہے، حنین میں حضرت علی نے جنگ لڑی، خندق کا موقع آیا، مرحب مقابلے میں آیا، مرحب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 1000 کے مقابلے میں وہ لڑا کرتا تھا، میرے مقابلے میں آیا تو کہنے لگا بھتیجے تجھے پتہ ہے میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، تجھے پتہ ہے کیسے مقابلہ کرو گے، تمہیں پتہ ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے مجھے تیرا نہیں پتا، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ کہا آپ کون ہے؟ فرمانے لگے انا اسد اللہ و رسولہ، مجھے پتا ہے کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں، محمد مصطفیٰ کا بھی شیر ہوں۔ تم مقابلے میں تو آ، میدان لگے گا تو پتہ چلے گا۔ جب میدان لگا تو حضرت علی نے ایک ضرب لگائی تلوار کی، زیادہ نہیں، ایک ضرب لگائی، ایک ضرب لگائی تو کہتے ہیں اس کا سر بھی کاٹا، گردن بھی کاٹی، وجود بھی کاٹا، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اس کے گھوڑے کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ضربۃ علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ نبی پاک نے فرمایا علی کی تلوار کا ایک وار خندق کے میدان میں، ایک وار علی کی تلوار کا، فرمایا 2 جہاں میں اگر سارے لوگ نفل عبادتیں کرے تو علی کو اللہ پھر بھی زیادہ درجہ عطا فرمائے گا۔ ساری دنیا کی عبادتوں سے زیادہ درجہ لے گیا ایک تلوار چلا کے، ایک تلوار چلا کے۔ اور جب خیبر کا دن آیا، کئی دفعہ صحابہ کہے فتح نہیں ہوئی، میرے رسول نے فرمایا سویرے میں جھنڈا دوں گا اور جس کو دوں گا اسے اللہ فتح دے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کان میں پوچھا، میں نے کہا حضور وہ کون ہے جس کو آپ جھنڈا دیں گے؟ چلے مجھے کان میں بتا دے وہ کون ہے۔ تو حضور نے فرمایا اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضور کوئی ایک تعارف اور، تو حضور نے فرمایا خدا رسول بھی اس سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی، صحابہ کہتے ہیں سارے منتظر رہے، حضرت عمر کہتے ہیں میں سویا ہی نہیں ساری رات کہ میرے ہاتھ جھنڈا آنے والا، سویرے مجھے ملے گی فتح کی نوید اور خوشخبری۔ فرماتے ہیں میں سویا ہی نہیں۔ تو حضرت علی سے پوچھا آپ کدھر تھے؟ جناب علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری تو آنکھوں میں تکلیف تھی، میں سویا ہوا تھا، پتہ کیا بنا؟ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کو بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں میں درد ہے۔ فرمایا ہاتھ پیچھے کر، اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، پیچھے کر ہاتھ۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور نے لعاب دہن لگایا میری آنکھوں پہ، مجھے پہلے سے بھی زیادہ بہتر نظر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت علی شیر خدا ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں 40 گز اونچا تھا خیبر کا دروازہ، 40 گز چوڑا تھا۔ حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتا میدان میں گیا، اللہ اکبر کے نعرے۔ میں رسول اللہ کا بھیجا گیا تو میں شان سے گیا کہ میں نے سیدھے ہاتھ میں تلوار تھی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے 2-3 دفعہ دروازے کو ہلایا اور اللہ اکبر کہہ کہ جب میں نے پھینکا تو 40 گز دور جا کے گرا۔ 40۔ حضرت علی نے نا کوفے میں دعوت کی لوگوں کی، جب آپ امیر المومنین تھے دعوت کی، سب لوگ آئے، ایک نوجوان آیا جس نے شورا سنا تھا پر حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، اور حضور نے فرمایا نظر الی وجہ علی عبادہ، میرے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جو نہ دیکھ سکے، فرمایا ذکر علی عبادہ، ان کے لیے علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا تذکرہ کرنا بھی ان کے لیے عبادت۔ حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، جوان کہتا جب میں آیا نا میں نے لوگوں سے پوچھا وہ بوڑھے مولا علی کدھر ہے جنہوں نے خیبر کا دروازہ توڑا تھا، بڑی شہرت ہے، کدھر ہے؟ کہتے ہیں حضرت علی صاحب نے بیٹھے تھے، مجھے کسی نے کہا وہ بیٹھے ہوئے۔ میں گیا تو حضرت علی اخروٹ کھا رہے تھے، تو پورا زور لگا رہے ہیں تو اخروٹ کوئی نہیں ٹوٹتا، پورا زور 2-3 دفعہ، کبھی اس دانت میں کبھی اس دانت میں، ٹوٹتا ہی نہیں۔ کہتے میں ہنسنے لگا تو حضرت علی نے مجھے پاس بلایا، کہا بیٹے ادھر آ۔ تو میں گیا تو کہنے لگے کیا سوچ رہا ہے؟ کہتے میں ڈر گیا، میں نے کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ کہنے لگے نہیں جو سوچ رہا تھا تو بتا۔ میں نے کہا نہیں کچھ نہیں۔ فرمانے لگے میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا تھا؟ بتاؤں؟ کہ حضور بتائیے۔ آپ فرمانے لگے تو سوچ رہا تھا بابے سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں، خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے اخروٹ تو ٹوٹتا نہیں تو خیبر کیسے توڑا تھا؟
فرماتے ہیں میں نے کہا میں یہی سوچ رہا تھا. یہ جب عرض کیا نا تو فرماتے ہیں شیر خدا کا رنگ ہی بدل گیا. پہلے مسکرا رہے تھے پھر انداز بدل گیا. انہوں نے اپنے منہ سے وہ جو اخروٹ لگا تھا جھاڑا, ہاتھ یوں جھاڑے, امامہ سیدھا کیا اور فرماتے ہیں شیر خدا بن کے بیٹھ گئے. کہنے لگے بیٹے اخروٹ کو چھوڑ, کوئی خیبر آ تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو تیار ہوں. خیبر کوئی ہے تو لا, میں ابھی بھی توڑنے کو. دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. اور میں تو اس کو چھوڑ اخروٹ کو, تو لا. کہتے ہیں میں نے کیفیت دیکھی تو حضرت علی کا تو رنگ ہی بدل گیا. میں نے کہا واقعہ یہ توڑ ڈالیں گے, یہ خیبر آج بھی یہ توڑ ڈالیں گے, کیفیت ہی بدل گئی. فرماتے ہیں شیر خدا مسکرائے, کہنے لگے بیٹا ڈرنا, مسئلہ سمجھ. کہا حضور کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں اور خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا. میرے ایمان میں آج بھی بڑی قوت ہے. آج بھی اگر کفر للکارے گا, آج بھی اگر دین کا دشمن للکارے گا, علی کا جذبہ جہاد آج بھی بڑا جوان ہے. غیرت ایمانی آج بھی بڑی, دین کے ساتھ وفا کا رشتہ آج بھی بڑا میرا جوان ہے. تو بتا کوئی خیبر توڑنا ہے تو حضرت علی شیر خدا, ہر جگہ قربانی حضرت علی کی. جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں. حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا. حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. امام راضی نے لکھی ہے ایک بات, بڑی عجیب بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا. تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے. جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے نا, ایک کو حضور نے ساتھ لے لیا, امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق. ابو بکر دا پہلا نمبر کس کا ہے؟ دوسرا, تیسرا, چوتھا. یہ سبق بچوں کو یاد کرائیں. اب ہمارے لوگ مسئلے بھی قوالوں سے پوچھنے لگ گئے, فتویٰ بھی قوال کا چلتا ہے, اللہ خیر کرے. حضرت ابو بکر صدیق کو حضور نے ساتھ لے لیا ہجرت کی رات, اور مولا علی شیر خدا کو بستر پہ سلایا. رستے میں بھی بڑا خطرہ تھا پر بستر پہ اس سے زیادہ خطرہ تھا, اس لیے کہ جب چادر میں لپٹا ہوا کوئی شخص ہے تو کسی کو کیا پتا کون ہے. اگر آ کے وہ پردہ نہ ہٹاتے ایسے ہی قتل کر دیتے تو کیا پرسان حال ہوتا, کچھ بھی نہ ہوتا. امام راضی کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا جبرائیل میکائیل تم دونوں کہتے تھے ہم بھی بھائی بھائی بن گئے ہیں, بتاؤ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پہ جان قربان کرے گا جان؟ فرشتے خاموش ہو گئے. تو رب نے فرمایا اب نیچے ذرا جلوے تو دیکھو, علی میرے رسول پہ جان قربان کر رہا ہے, جاؤ دیکھو نا جا کے جلوے, تم تو بھائی بھائی بنے تھے. تو فرشتے عرض کرنے لگے مولا ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ زمین پہ 2 تلواریں لے لو اور علی کی چارپائی کے اوپر کھڑے ہو جاؤ, اس نے میرے مصطفیٰ پہ جان قربان کی ہے, اس کی جان کی حفاظت کرو. وہاں کھڑے ہو جاؤ. فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. حضرت شیر خدا مولا علی ہر میدان میں اول, ہر جنگ میں پہل. السابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ فرماتا سبقت لینے والے سبقت لے گئے, آگے گزرنے والے آگے گزر گئے, اور یہی لوگ ہیں جنہیں رب کا قرب نصیب ہوا. حضرت علی نے مکان نہیں بنایا ساری زندگی, مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار نہیں کیا ساری عمر. اب اس پہلو پہ بھی ذرا غور کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں بڑے بڑے رشتے آئے سیدہ فاطمہ کے لیے, بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں. حضور نے فرمایا میں رب کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. ایک دن تینوں یار ان لوگوں کا خلوص دیکھے مولا علی کے ساتھ, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت علی ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے تو وہاں گئے اور جا کے کہا علی تو حضور سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ کیوں نہیں طلب کرتا؟ تو حضرت علی کہنے لگے بھائیو نہ مکان ہے نہ گھر ہے نہ کچھ ہے, رشتہ کیسے مانگ لوں؟ کہا تو جا تو صحیح, ہمیں تو لگتا ہے رسول پاک تیرا انتظار کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا کہتے میں گیا اور جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو انہوں نے مجھے تیار تھے نا, تیار کر کے بھیجا, مجھے لفظ بھی سکھائے کیا کہنے ہیں, لیکن جب میں وہاں پہنچا نا تو میرے اندر طاقت ہی ختم ہو گئی بولنے کی.
سلام لے کے تو حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضور نے فرمایا علی کیسے آئے ہو؟ تو میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. پھر پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں خاموش. کہتے دلوں کا حال جاننے والے رسول نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی کہتے ہیں میرا جواب بڑا نرالا ہے. میں نے کہا حضور وہ تینوں میرے پاس باغ میں گئے تھے, وہ تینوں گئے تھے, مجھے انہوں نے بھیجا ہے. کہتے ہیں رسول پاک مسکرا دیے, فرمایا علی انہوں نے نہیں تجھے بھیجا, رب کریم نے فاطمہ کا تیرے ساتھ نکاح کر دیا ہے, تیرے لیے فیصلہ ہو گیا ہے فاطمہ کا, تیرے حق میں فیصلہ ہو گیا. حضرت علی سیدہ فاطمہ کو بیاہ کے لے گئے تو حضرت زید بن حارثہ کے مکان میں کوئی مکان نہیں. او بھائی تو دولت دیکھ کے بیٹی کی شادی کرتا ہے, سرمایہ دیکھ کے پھر دعا کراتا ہے, دعا کرے اللہ میرے داماد کو ہدایت دے دے. میرے رسول نے بیٹی کی شادی کی تقوی دیکھ کے, پرہیزگاری دیکھ کے, دینداری دیکھ کے اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون السابقون کے درجے میں شامل, جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل, ان کو اپنی بیٹی دی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کے لایا, سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے. میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ, زور سے عصر کے درمیان کام کرتے. 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی. باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو. فرمایا 2 کلو ہو گئیاں بڑی ہے, 1 کلو میرے بچے کھائیں گے, 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے. تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا. تو بندہ مشورہ دینے لگا. مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے, مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. سچ بولو گے نا کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے, کیا عرض ہے, جائز کٹھے کر لیں. شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا. حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے, حلال ہو تو حساب ہوتا ہے. لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ عذاب والا کام کرتا ہوں, میں کٹھے ہی نہیں کرتا. نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے, میں اس رستے جاتا ہی نہیں. مولا کائنات شیر خدا. اور بھائی اسلام میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں. کے ساتھ بولو کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی, وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی, وہ والی زرہ جو احد, حنین, خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی. زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہیں بھائیو میری زرہ خرید لو. میری زرہ امیر المومنین ہے اس وقت, امیر وقت ہے, بادشاہ ہے, سچی بات کرنے کوفے کے بازار میں. او بھائی میری زرہ خرید لو. یہ بڑی نسبت والی ہے, بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی. اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا. نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری با پردہ, پرہیزگاری, درویشی, سادگی, ساری زندگی کسی کا شکار. سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے؟ حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی کہ اب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے, وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا. میں نے خواب دیکھی لیکن عام جب آپ سچ آگے بیان کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, ان جگہوں پہ خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جوڑنے کے لیے تو تو ایسی بات کر لے تجھے اس کی اجازت ہے. جوڑنے کے لیے تجھے خلاف واقعہ بات کرنے کی مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ 2 بھائی آپس میں ناراض ہیں تو کسی کی ذمہ صلح کرانا لگا تو بڑے کے پاس گیا تو بڑے نے کہا کہ چھوڑ, تجھے پتہ ہی نہیں چھوٹے نے ظلم کتنے کیے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ کوتاہیاں بیان کرتا ہے. اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی, بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی, پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی ہے, میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں ہے. تو وہ خلاف واقعہ بات کرے, چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا, تو اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں, بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے, کھا ہی سارا بڑا گیا. تب یہ بات چھوٹے کو آ کر بتانے کی ضرورت ہے
تو ایسی بات کر جو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے، جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت، اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات حضرت علی فرماتے ہیں میں اٹھا، چاہیے تھا کہ جوڑتے، کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، کیا کریں بھائی تیرا بھائی ہے، اب رشتے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا جناب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا، آ گئی ہے سمجھ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو لوگ توڑنے کے لیے کردار ادا کرتے، ایک تو یہاں اجازت دی، دوسرا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے کس بات کی اجازت ہے؟ فرماتے ہیں اب تو چلے مسکرائیں نا، آپ ویسے ہی بتا دیں، وہ ذرا سنجیدہ اس مسئلے، اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کوئی ہنسنے والی بات تھوڑی ہے، اس میں آپ ویسے ہی بتا دیں، لیکن بیوی سے خلاف واقعہ بات کریں آپ، کبھی اس سے منانے کے لیے کوئی ایسی بات کر دیں، لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ اس کے سامنے بھی کھول دیں گے نا، ایک کا رشک اس کا بھی اعتماد ضائع ہوگا، اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ قائم ہوتا ہے۔ جب وہ سمجھ جائے گی نا کہ میرے ساتھ بولتا ہی جھوٹ ہے، سچ بولتا ہی نہیں، تو پھر ذرا بھی معاملہ صحیح نہیں رہے گا۔ تو یہ دو تین مواقع، ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا حکمت کے تحت، بڑھایا میری طرف حکمت کے تحت مسکرائے، ایک آدمی کے سامنے کھانا آیا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے، بعض لوگ بگڑ جاتی ہے، اب سامنے والا کہتا ہے جناب کھانا، تو وہ کہا الحمدللہ جی الحمدللہ، بے شک بھوک لگی ہے، لیکن اب وہ کھانا اگر کھائے گا تو اس کے لیے تکلیف ہے، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ سامنے والے کا دل بھی بچا لے اور اپنی صحت بھی، لیکن وہاں بھی ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، ہم لوگ نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلالر میں نہیں کھاتا، یہ جو بڑا گوشت ہے یہ میں نہیں کھاتا، تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا نخرہ بڑا، میرے لیے چھوٹا گوشت پکائے، بات ختم ہو گئی۔ اب سامنے والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے؟ تو اس پہ آپ، اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے نا روز گھر میں، تو گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو جب ہمت ہوگی پکا کے کھا لے، تو دوسرے کا دل بھی بچ جائے گا اور آپ کا جھوٹ بھی۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر مکے سے مدینے لے کے جا رہے تھے تو رستے میں ایک شخص ملا، وہ بڑا دشمن تھا اسلام کا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جناب صدیق اکبر کو دیکھا، لیکن وہ حضور کو نہیں جانتا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو جانتا، آپ کے بیٹے ملنے آئے عبداللہ، اب اس نے پوچھ لیا کہ ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا دروازے پہ کھڑا ہو، میں ضروری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شعور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا، ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے، عبداللہ ابن عمر سے کہنے اور لگے اب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے، کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑا ہے آپ کو، پھر آپ سیدھا ہی اس کو ہادی کہا جاتا تھا۔ میرے لیے حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی، امیر المومنین تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئیں گے، زور کا ٹائم آئے گا اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملیں گی۔ چلے گئے، کہتے جب کہا نا یہ کون ہے تو حضرت عبداللہ تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہے، تو کہا اندر کیوں نہیں بھیجا؟ یہ میرے میں نے کہا ہادی ہے، تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں، اس طرح سے ہادی ہے۔ کہتے میں نے کہا ہادی ہے، تو وہ کہا اچھا تمہارے ہادی ہیں، وہ گزر گیا۔ فرماتے میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب مسکرائے، دنیا داروں کے سامنے ڈٹنا، گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا ہادی مجھے کہا ہے وہ والا ہادی ہے جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے۔ تو اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا وفا کا رشتہ ہے کے اندر جائز ہے، لیکن جھوٹ، یہ جو روح کی مجبوریاں، صریحاً جھوٹ، یہ جو وفا کی اور ہمارے زمانے کے اندر تو جھوٹ، انہیں کیا پتا ایسا لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو گناہ بے لذت ہے، میں حسن کیا ہوتا کوئی ہے مطلب ہی نہیں۔ انہیں کیا پتا کہ جب اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مکان بیچ اب کے تو اسے لوگوں دے نے دیں، گناہوں کے نام بدل لیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چگلی کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے، امام تھوڑی حسین دیر کے گپ دروازے شپ پہ کرے، دستک دی، محلے کے چار پانچ موزوں لوگوں کی پگڑیاں اچھالے، یہ گپ شپ ملنے آئے تھے، اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا تھا، آپ مصروف بندہ تھے، کہتا آئے تھے کچھ لوگ بس میں نے بہانہ آپ کے کر دیا، اپنے تو بیٹے بھی بھائی تو دروازے صاف پہ کہہ میں نے کھڑے تھے، جھوٹ بولا ہے،
تو میں اس کا واپس نام آ بدل گیا۔ کے بہانہ کیوں رہا؟ اور بلا امام وجہ حسین کہتے ہیں عمر بلا جذبات میں وجہ آ کا گئے، دوست بیٹھے سر سے پگڑی یرانہ گر گئی، جھوٹ کہنے لگے بول رہے حسین وہ 6 کروڑ میرے آیا بیٹے تو کا 9 اور کروڑ حسین کا نکل کیا گیا تو وہ مقابلہ؟ ابا جی لائے کیا وہ اس جگہ کی ماں خرید کا کے تو نام میں نے کہا فاطمہ نہیں ڈیفینس بزارا؟ والی نہیں مجھے پسند، کیا اس کی میں نانی تو کا وہ نام بیریا خدیجہ ٹاؤن والا الکبریٰ مکان ہے؟ خریدوں گا۔ تو یہ کیا جھوٹ اس کے کس نانے پہ کا روک نام ڈال رہے محمد ہیں؟ مصطفیٰ اور ہے؟ جس کو جھوٹ اور سنایا پھر جا رہا سر ہے سے پگڑی اتری تھی، وہ اپنے بھی آگے بال سے زور جھوٹ سے بول پکڑ رہا ہے، وہ لیے، کہہ رہا ہے نہیں کہنے تیرے لگے تو میں نے حسین دیکھا میں میرے نا دادے نے بھی 10 مکے کروڑ میں دیکھا ہوا اونٹ ہے۔ چرایا تو کرتا ان تھا کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ اور کیوں ڈنڈوں سے لوگ مار ایسا کھاتا تھا اپنے باپ بلا سے۔ وجہ؟ اور یہ پھر جو آج ساری کچھ دنیا میں لوگوں کو ہر عمر کے وقت نعرے بولنے لگتے کی ہیں، یہ اجازت تیرے ہے۔ نانے کا صدقہ اللہ ہے۔ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین میری آمنوا وفا اتقوا اللہ، اے اور ایمان والو اللہ سے ڈرو، میری وفا میں جب تیرا دل کرے نا وقولوا قولا توڑ کے آ سدیدا، جایا کر۔ اور بات تو سیدھی کیا لیکن کرو، امام حسین نے آگے نا جناب بات سچی کیا فاروق کرو، اعظم سے کہا، بات خطبہ صاف دے ستھری رہے کیا کرو۔ بچوں کی طبیعت شروع میں یا اللہ اس کا فائدہ پتہ نہیں کیا تیری بات ہے، بارگاہ امام حسین کرم کے سے دل کیا میں ملے کہنے گا؟ لگے فرمایا یصلح عمر لکم نیچے اترو، یہ میرے اعمالکم، نانا کا ممبر ہے۔ میں تمہارے لیے تمہارے اعمال سوار تو دوں گا، حضرت سیدنا عمر سنو، تمہاری اصلاح ہو کبھی جائے گی، میرا بھی تم بچہ آ سمجھ جائے تو جاؤ، میں کہتا ہوں اس کو پکڑو یار، تمہارے لیے بچوں کو تو تمہارے نہیں نا جو اعمال میں مطلب سوار ذکر کیا دیے جا جائیں گے، ادھر یہ نہ فائدہ میرے نانے دنیا کا کا ممبر ہے۔ ہے۔ جناب عمر اتر سچ کے نیچے بولنے کھڑے ہو۔ والے کو تو کہا صحیح جا بات کے کرنے اپنے نانے والے کے کے ممبر پہ اللہ بیٹھ۔ اعمال حضرت سوار عمر دے رو گا، پڑے، یہ اس کا کہنے لگے دنیا کا شہزادے فائدہ میرے ہے، نانے اور کا آخرت ممبر میں ہی کیا کوئی ملے گا؟ فرمایا ہے ہی وَيَغْفِرْ نہیں۔ لَكُمْ یہ ممبر یہ ذُنُوبَكُمْ، مسئلہ اللہ یہ تمہارے تیرے نانے کی گناہوں کو شان معاف ہے، فرما دے گا، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں، اللہ تمہارے تیرے گناہوں نانے کا کو ممبر ہے۔ معاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر وَمَن کھڑے يُطِعِ رہے تو اللَّهَ امام حسین کہنے وَرَسُولَهُ لگے اچھا فَقَدْ کوئی نہیں فَازَ آپ کے فَوْزًا نانے کا ممبر عَظِيمًا، کا اور نہیں جو کہا اللہ چلو اور پھر اس کے میرے رسول نانے کے کی ممبر فرما پہ بیٹھ۔ برداری کرے تو تحقیق یہ بیٹھ جاؤ، چلو بہت بڑی خیر ہے، کوئی کامیابی نہیں آپ کے نانے کا کہا نہیں، سچ بولنا، کوئی نہیں پھر میرے سیدھی نانے بات کے۔ کرنا، جب حضرت عمر بیٹھے تو بڑا شاندار اپنے جملہ کہا، الفاظ فرمانے لگے میں اور اپنی ممبر پر گفتگو مرضی کو سے نہیں بیٹھا تھا، ہمیشہ مجھے صاف ابوبکر ستھرا نے رکھنا، بٹھایا تھا، اور یہ پھر اللہ حسین کی کے رضا کہنے بھی پہ ہے میں اور میرے اترا ہوں۔ نبی پاک علیہ اب السلام مجھے کی حسین نے تربیت۔ بٹھایا ہے، اب کسی کی اسلام ضرورت ہے تو عمر کو اتار کے سچا دکھائے۔ دین ہے، اب میں حسین قرآن کا سچی تیری کتاب نسل ہے، پاک میں، ہم سچے نبی کے ماننے والے ہیں، یار کتنی بے شرمی کی صلی بات اللہ ہے، لوگ علیہ امام وسلم۔ حسین کو باغی ہمارے کہتے ہیں۔ محبوب نے ہمیں حضور کا سچ وصال ہوا حکم نا دیا، تو امام حسن اور فرمایا امام حسین سچ کی عمر بولو ابھی گے نا 7-8 یصلح سال 9 لکم سال کے بیچ اعمالکم، تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے حضرت میں تمہارے اعمال مولا کو علی شیر خدا سوار دوں گا۔ رضی اللہ سچائیاں تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام حسن آئے انسان کو مسجد میں تو مضبوط ممبر پہ کرتی بیٹھے ہوئے دیکھا حضرت جھوٹ ابوبکر صدیق کو، تو کہنے لگے نیچے انسان اترنا، کو میرے نانا کا کمزور ممبر کر ہے۔ دیتا ہے، اعصابی طور پر بچوں کو بھی، بڑی پہچان ہوتی ہے نا ابا کے کپڑوں اخلاقی طور پر بھی، سے پتہ ہوتا ہے کہ یہ سماجی میرے طور نانا پر کا ہے، یہ میرے نیچے انسان کے اترو، یہ رشتے ممبر بھی میرے ٹوٹتے ہیں جھوٹ بولنے نانا سے۔ کا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے سچائی جلدی سے پکڑا، انسان کی پکڑ کے ذاتی فرمایا جرا ضرورت بھی حسین ہے، حسن یہ معاشی کیا کہہ رہے ضرورت بھی ہے اور ہیں؟ دیکھیں نا اجتماعی بچہ یہاں ضرورت۔ کسی کا شور کرے تو میں آپ کو جمعہ اسلام چھوڑ میں کے کچھ بچے کی دعا سنوں گا، کی گنجائش میں ہے، کہوں گا کہ بھائی اس پہلو ٹھیک کو ہو آپ نے گیا، توجہ سے سننا ہے۔ بچے کو لے یہ جاؤ ذرا حکم اسے دیا پیچھے گیا کرو، کہ جمعے کے سچ بعد بولو بات تو کرتے ذرا ہیں، لیکن حکمت وہ کے ساتھ تھے نا بولو۔ رسول اللہ کے نواسے، دنیا اور میں حضرت سب سے ابوبکر سچا صدیق پیغام عظمت دین اور کی شان دعوت کو دے رہا ہے۔ سمجھتے تھے، انہوں نے کہا نیچے اس کے اتریے، لیے میرے حکم نانے دیا کا ممبر ہے۔ ادعو الی حضرت سبیل صدیق اکبر ربک نیچے اتر کے کھڑے ہو بالحکمہ، گئے۔ تو ایک جملہ دین کی باقی دعوت دو تو بزرگوں نے بھی دانائی بڑا کے کچھ ساتھ لکھا ہے، پر یہاں ایک بات شاہ حکمت عبد کے العزیز ساتھ۔ محدث دہلوی بھی نے لکھی یہ ہے، کہا گیا ہے حضرت کہ صدیق سچ اکبر بولو رو تو پڑے، ذرا کہنے لگے حکمت کے حسن ساتھ بولو، اگر دانائی کے ممبر ساتھ تیرے بولو۔ نانا کا ہے تو ابوبکر بھی تو تیرے نانا کا میری ہی ہے بات نا، کی سمجھ آ رہی ہے آپ یہ کو؟ کو باہر سے اس تو نہیں پہلو نا کو آیا، پہلے یہ بھی پیش تیرے نظر رکھیں کہ نانا سچ، کا ہے۔ تو حضرت امام لوگ حسن کہتے ہیں ہنسنے کہ لگے، میری فرمانے طبیعت لگے ایسی ٹھیک ہو سچی گیا، بات بیٹھ جا کرنے ممبر کی، پہ کون سی پڑھائیں بات جمعہ، سچی جس میں جھگڑا سمجھ آ گئی جھگڑی ہے ہو بات جائے؟ کی، پڑھائیں جمعہ۔ یہ کوئی آپ کی سچ بات نہیں کی ہے۔ مجھے سمجھ سچ آ گئی حکمت ہے کہ کے اگر ساتھ آپ ممبر بیان نانا کریں کا ہے گے، تو ابوبکر سچ بھی پہ تو آپ کھڑے ہوں گے، انہی کا ہے نا آپ جناب سچائی کی صدیق جب اکبر۔ بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ کریں گے۔ تشریف فرما ہے دنیا حضور کا کے سب سے بڑا صحابہ سچ کی ہے لا جماعت الہ بارگاہ میں بیٹھی ہے، الا اللہ۔ تو میرے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ صدیق وسلم اکبر نے بھی اس حضور کے سچ بالکل کو قریب بیٹھے ہیں، صرف کھڑے ہو وہ کے آج بھی تقریروں حضور میں کے کہہ قریب کے ہیں، اور کافروں کو لتاڑ کے اور بلا بلا کہہ کے قریب بیان بیٹھے۔ نہیں فرمایا، بلکہ اس طرح اچانک کی نہ حکمت محفل میں
دانائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے. تو سچ باقی صحابہ بولیں بھی گے پر اٹھنا کس چاہ طرح رہے تھے، بولیں گے؟ کوشش ہو رہی حکمت تھی، کے ساتھ، لیکن پتہ دانائی ہی کے سب سے ساتھ. پہلے جگہ لیکن کم جہاں تھی، وہ ڈٹنے بندہ کی ذرا بات آئے گی، سرکتا یا جگہ جب بناتا تو حکمت کا جگہ لوگ بننا ناجائز تھی. فائدہ اٹھائیں باقی گے بھی اٹھنا چاہ رہے وہاں تھے، اللہ حکم دیتا ہے لیکن کہ ان سب سے الذین پہلے قالوا حضرت ربنا صدیق اکبر اللہ اٹھے. ثم استقاموا. پھر ڈٹنے حضرت کی بات مولا ہے تو علی پھر کا تو اللہ کا بازو نام لے کے ڈٹ پکڑ گئے. کے تھام کے حضور لیکن کے قریب عام بٹھایا. جب آپ سچ خود ذرا آگے تھوڑے سے بیان پیچھے ہو کریں کے گے تو بیٹھ اس گئے. کو بڑی اب حکمت کے بولا ساتھ، نہیں کوئی، دانائی کے وہاں ساتھ. لوگ کم باتیں کرتے تھے، وہاں لوگ کچھ جگہوں بولا پہ ہے پائے نظر ہوش خلاف میں واقعہ یعقوب بات کرنے نبی کی ہے. اجازت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ آنکھوں سے وسلم بھی نے چلنا فرمایا یہاں بے کہ کو ادبی جوڑنے ہے. کے لیے لباں کہ تو تے ایسی موہراں بات کر لے لگیاں، تجھے اس کی اجازت ہے. بولن دی جاچ جوڑنے کھل کے گئی. لیے تجھے خلاف اوتھے واقعہ بات زباناں کرنے تائیں کی، کھولن دی مطلب جاچ اس کی کھل گئی. دلیل یہ ہے کہ دو تے بھائی آپس میں جا ناراض کے ہیں تو کسی مدینے کے ذمہ اتھرو صلح کرانا میرے لگا تو سوال بڑے بن کے گئے. پاس گیا تو بڑے نے کہا حضور کہ کی بارگاہ میں چھوڑ، تجھے پتہ ہی نہیں وہاں کو چھوٹے بندہ نے ظلم بات کرے، کتنے کیے. اللہ جب نے آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ سرکار کے کوتاہیاں قدموں میں بیان کرتا ہے.
اب اس کو یہ کہا گیا کہ یا کہ یہ نہ کہے کہ وہ تو کہہ رہا تھا کہ بڑا ظالم ہے کچھ چھوٹا بھائی، لمحے بلکہ وہ کہے یار ساری باتیں اپنی جگہ پہ رہی، پر وہ کہہ رہا تھا آخر میرا بھائی لایا، میرا بھائی کے بغیر گزارا تو نہیں نا، سرکار کے تو وہ خلاف واقعہ بات کرے، چھوٹے کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ بڑے سے میں ہو کے آیا، اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، بڑا تو بڑی دیر سے کھا رہا ہے اور لا کر کھا کے ہی نا سارا بڑا گیا۔ حضرت مولا پر یہ بات چھوٹے کو آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، جا کے بیٹھ گئے تو ایسی بات کر تو بظاہر خلاف واقعہ ہو لیکن لوگوں کو جوڑ دے، جوڑنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت تھی، اب لوگ توڑنے کے لیے خلاف واقعہ نہ کسی کی جرت تھی نہ کوئی کرنا چاہیے تھا کہ جوڑتے کہتے تیرا بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا چاہتا پر ہے پورا ظالم، بولے کیا کرے بھائی تیرا بھائی ہے، اب کے رشتے فرمانے بدلنے لگے نہیں تو دیکھا میں نے کہا تم نے جناب نے بڑا ابوبکر نے کیا کردار کیا ادا ہے، کیا، آ گئی ہے اور پھر حضور فرمانے لگے عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے۔ ایک تو یہاں اجازت دی، فضل دوسرا میرے نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے موقع پر اگر تمہیں خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی تمہیں جنگی حکمت عملی کے لیے اجازت ہے۔ تیسرا فرمایا کہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی، اگر کسی شخص کو خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو اس کی اسے امام حسین کا، کس بات کی اجازت ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چلے مسکرائیں نا، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل وہ نہیں ذرا کہ ان کا سنجیدہ نام اس لے مسئلے اس میں ہنسنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہاں یہ کوئی ہنسنے سیدنا والی امام بات تھوڑی حسن ہے، اور کہاں اس پہ سیدنا آپ ویسے ہی امام بتا حسین دیں، اور کہاں ہم لوگ، لیکن بیوی سے خلاف ہماری واقعہ حیثیت بات ہے۔ کریں آپ، کبھی اس کو ہم منانے تو کے لیے کوئی ایسی یہ تو بات وہ کر لوگ دیں، ہیں جن کا نام لیکن اگر جھوٹ کا ذریعہ پلندہ اس کے نجات سامنے ہے، بھی کھول دیں گے نا، جن کا تذکرہ ہے اس ذریعہ کا بھی اعتماد نجات، ضائع ہو جائے گا۔ یہ سارے اور میاں بیوی کا رشتہ ہی اعتماد پہ دریائے قائم ہے۔ محبت کی نہریں جب ہیں وہ جس کو سمجھ جائے گی نا مدینے کہ والے میرے ساتھ محبوب بولتا نے ہی اپنے جھوٹ ہے، دستے سچ مبارک بولتا سے ہی چلایا نہیں ہے۔ تو پھر یہاں بھی حضرت معاملہ امام صحیح حسین رضی اللہ نہیں تعالیٰ رہے گا۔ یہ تو یہ حضور دو کی تین اولاد مواقع، پاک ایک چوتھی بات ہے اس پر بھی تھوڑی پیروں کو نا توجہ کر تھوڑی لیں مٹی تاکہ لگ گئی، مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ ایک ہے ذو معنی لفظ استعمال کرنا جوانی کی حکمت تھی، کے داڑھی تحت، مبارک ساری سیاہ تھی، کالی حکمت کے تھی، تحت حضرت ابو ہریرہ ایک آدمی کے سامنے ان سے کھانا آیا ہے تو وہ بڑے کھانا تھے، اس کے لیے امیر مضر صحت ہے۔ المومنین فی الحدیث، بعض لوگ بعض حضرت چیزیں ابو کھا کے ان ہریرہ کی نے طبیعت دیکھا بگڑ کہ امام جاتی ہے، حسین کے مقدس اب قدموں کو سامنے مٹی والا لگ کہتا گئی۔ ہے جناب کھانا تو وہ کہا الحمدللہ جی کسی سے بھی الحمدللہ، کہا بے جا شک بھوک سکتا لگی تھا ہوئی ذرا ہے، امام صاحب کی توجہ لیکن کو اب وہ لانا، یہ کھانا ذرا اگر مٹی کھائے اتار گا دینا۔ تو اس کے لیے لیکن تکلیف ہے، حضرت تو اس ابو کو یہ ہریرہ اجازت جھٹ ہے سے کہ وہ سامنے اٹھے، والے کا دل بھی بچا لے اپنی پگڑی اور کھولی، اپنی صحت بھی، اس کا لیکن وہاں پلو بھی ہم لیا، لوگ حضرت نخرہ امام دکھاتے حسین ہیں، کے پیروں سے ہم مٹی لوگ صاف نخرہ کرنی شروع دکھاتے ہیں، کر دی۔ کہتے ہیں جی یہ بلالر میں نہیں کیوں کھاتا، کہ اہل فضل یہ ہی جو کسی کی بڑا فضیلت کو گوشت جان ہے یہ سکتا میں نہیں کھاتا، تو عزت آپ صاف والا ہی کہیں کہ کسی جناب کو میرا عزت نخرہ دے گا، بڑا میرے لیے جس چھوٹا کے گوشت ہے، پاس وقار بات ہو، ختم وہ ہو گئی، اب میرے سامنے سنگیو، والے کی گنجائش نہیں تو وہ کیا کرے گا؟ لوگوں کی تو باتوں اس میں پہ نہ آنا، آپ یہ اللہ تمہیں تعالیٰ الجھا روزی دے دیتا ہے نا روز گھر میں، یہ تمہیں تو تفریق گھر میں اللہ تعالیٰ توفیق یہ دے گا تو انتشار جب ہمت برپا ہوگی کرے، پکا کے کھا یہ لیں وہ گے، حسین تو جماعت دوسرے ہے کا جو دل بھی حضور کے بچ جائے سامنے گا اور بیٹھا آپ کا کرتی، جھوٹ بھی، ان سے اس کی پیار دلیل کرنا، نبی ان سے کریم محبت کرنا۔ صلی آپ اللہ کبھی ترمذی کی ایک تعالی حدیث علیہ پڑھے تو وآلہ مر وسلم جانے کو کو حضرت جی صدیق کرتا ہے۔ اکبر مکے سے حضور نے مدینے لے کے فرمایا جا تھا رہے تھے تو رستے میں میرے ایک شخص صحابہ ملا، کے بارے میں اللہ سے وہ بڑا ڈرنا، دشمن تھا اسلام کا، میرے بعد اس نے نبی اپنی پاک صلی اللہ علیہ زبانوں کا وسلم کو نشان دیکھا، نہ جناب بنایا۔ صدیق اکبر کو کاش دیکھا، لیکن وہ ان حضور جملوں کو کا نہیں درد جانتا تھا، سمجھ حضرت سکے، ابو بکر صدیق کو فرمایا جانتا رب تھا۔ سے ڈرنا، اور اب کریم اس نے فرمانے پوچھ لیا لگے کہ ابو جس نے بکر ان یہ سے آپ کے ساتھ محبت کون کی ہے؟ میری محبت کی وجہ سے محبت تو کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اور اللہ جس نے تعالیٰ ان عنہ سے فرماتے ہیں عداوت میرے رکھی دل میں میری خیال وجہ سے، آیا کہ اگر میں نے حضور کا کبھی نام بتایا تو کسی یہ شور بھی جو کرے حضور گا کی اولاد ہے، اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے، صحابہ کرام نے تو میں نے ایک کچھ حکمت نذرانہ کا جملہ جمع کیا استعمال کیا، اور جمع ہادی کر کہا کے کرتے کہ تھے حضور رستہ کی دکھانے بارگاہ میں والے، پیش کرنا ہے۔ تو عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ، اس کو ہادی بنا لیتے تھے، نہیں ہے، کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو، پھر آپ سیدھا یہ حضور کی بارگاہ اس کو میں گئے ہادی نا، کہا جاتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن تو حضرت نازل ابو کر بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ تو فرمایا کہتے تھے نا محبوب ان چوک سے تک کہہ دو چھوڑنے لا والے کو اسألکم ہادی، علیہ اجرا، تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی میں کہتا تھا تبلیغ کہ یہ دین جنت پر تم تک سے چھوڑ کوئی کے آئے اجر گا نہیں مانگتا، اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے میرے گی۔ قریبیوں کہتے سے جب پیار کہا نا یہ کرتے کون ہے، میرے تو قریبیوں میں سے نے ایسا محبت لفظ کرنا، استعمال کیا پیار کہ جس کرنا، سے محفوظ بھی قریبیوں رہے سے، اور سچ بھی ہو حسنین گیا۔ کریمین سے حضرت جو صدیق حضور اکبر کا عرض کرنے پیار ہے، لگے یہ میرے ہادی ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی یہ ان کے میرے ساتھ والہانہ ہادی ہیں، محبت تو ہے۔ وہ سمجھا کہ یہ اعلیٰ چوک حضرت تک بریلوی گلی نے تک حدیث اگلے لکھی ہے، چوراہے تک چھوڑنے جا رہے راوی حضرت عثمان ہیں، کس طرح غنی کے ہادی ہیں؟ کہتے میں نے کہا رضی ہادی اللہ ہیں، تو تعالیٰ وہ کہا اچھا 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 حضور تمہارے سید ہادی عالم ہیں، وہ صلی گزر اللہ گیا۔ تعالیٰ علیہ وآلہ فرماتے ہیں وسلم میں نے نے حضور گھر کی میں طرف دیکھا پیغام تو بھیجا، محبوب مسکرائے، فرمایا فاطمہ سے گویا کہو
महबूब समझ गए कि अबू बकर ने जो वाला हादी मुझे कहा है वो वाला हादी है जो जन्नत का रास्ता के पास रहते हैं। इस तरह का जू माना लफ्ज इस्तेमाल करना, वालिहाना पान है जो मोहब्बत है, जो लेकिन झूठ महबूब का खास लगाव है, सरीहन झूठ। जरा शहजादों को और हमारे जमाने के अंदर तो झूठ, ऐसा लोग झूठ बोलते हैं जो गुनाह है बेलज्जत है। सैयदा फातिमा कपड़े नहीं मां बदलने लगती बच्चों के,
اگر آپ ناراض نہ ہو تو بڑے بڑے سیانے لوگ جھوٹ بولتے دیر ہو گئی اب تو لوگوں نے گناہوں کے نام بدل لیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اب چوری کا نام لوگوں نے گپ شپ رکھا ہے. آؤ تھوڑی دیر گپ شپ کریں, محلے کے 4-5 دوستوں لوگوں کی پالیاں اٹھائیں, یہ گپ شپ ہے ہماری. اور جھوٹ کا نام بدل کے ہم نے بہانہ رکھ دیا. بیوی کہتی ہے میں نے شوہر سے بہانہ کر دیا تھا, بندہ کہتا ہے آئے تو کچھ لوگ بس میں نے بہانہ کر دیا تو بھائی صاحب کیا میں نے جھوٹ بولا ہے, اس کا نام بدل کے بہانہ کیوں, اور بلا وجہ کا جھوٹ, بلا وجہ کا دوست بیٹھے گرانا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں. وہ 6 کروڑ آیا تو 9 کروڑ نکل گیا تو وہ ابا جی لائے وہ جگہ خرید کے, تو میں نے کہا نہیں ڈیفینس والی نہیں مجھے پسند, میں تو وہ بیریا ٹاؤن والا مکان خریدوں گا. تو یہ جھوٹ کس کس پہ روک ڈال رہے ہیں, اور جس کو جھوٹ سنایا جا رہا ہے بازو کھول دیے وہ بھی آگے سے جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں میرے دوبے نے دیکھا, میرے دادے نے 10 کروڑ دیکھا ہوا تھا. اور پہلے بھی حضور پیار کرتے تھے, کیوں لوگ ایسا رخ ہی بدل گیا بات بلا وجہ. اور اللہ پھر کے پیارے حبیب کچھ لوگوں کو ہر وقت بولنے کی اجازت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے فرمانے لگے اے اللہ فقولوا قولا سدیدا, اور بات سیدھی کیا کرو, ہوں تو بھی ان سے محبت فرما, بات سچی کیا کرو, اور کہا بات صاف ستھری کیا کرو. جو میرے حسن یا اللہ اس کا فائدہ تیری بارگاہ کرم سے کیا ملے گا. فرمایا یصلح لکم اعمالکم, سے پیار کرے میں تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دوں گا. جب حضور کو تمہاری اصلاح ہو جائے گی, جس چیز کی طرف محبوب نے ایک دفعہ دیکھا ہے تمہارے لیے تمہارے اعمال سنوار دیے جائیں گے. یہ فائدہ دنیا کا ہے. 3 دن قیام کیا, سچ بولنے والے کو, صحیح بات کرنے والے کے اللہ اعمال سنوار دے گا. یہ اس کا دنیا کا فائدہ ہے. اور آخرت میں کیا ملے گا؟ پیار ہو جاتا ہے. فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. ان کی محبت, ان کا اللہ پیار تمہارے ہمارے گناہوں دلوں کو میں ہونا چاہیے, معاف کر دے گا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے تو تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی. بلخ میں قحط پڑ گیا, سچ بولنا, سیدھی بات لوگ ہجرت کرنا, کر کے سمرقند آ گئے, اپنے ایک سیدوں الفاظ کا خاندان بھی آیا, اور اپنی گفتگو کو ہمیشہ صاف ستھرا ایک رکھنا, ایسی خاتون بھی آئی جس کے ساتھ یہ اللہ کی رضا بھی ہے اور میرے نبی پاک پاک علیہ السلام کی تربیت بھی ہے. مسجد کے ساتھ مہمان اسلام خانے بنے ہوتے تھے, سچا وہاں اس نے دین ہے. بچوں کو ٹھہرایا قرآن اور سچی نکلی کتاب ہے. سمرقند میں کہ ہم کوئی سچے آدمی نبی مل کے جائے. ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم. چودھری صاحب ہمارے کہنے لگے, محبوب نے مجھے ہمیں کیسے پتا سچ کا چلے گا حکم تو دیا. سید ہے, فرمایا سچ بولو گے نا یصلح لکم اعمالکم, تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اعمال کو سنوار دوں. اس شخص کا کیا سچائیاں حشر ہوتا ہے, کیا حال ہو. انسان کو مضبوط کرتی ہیں, کہا کیسے پتا چلے گا, انسان کو کمزور کر پلو دیتا. کھولا اعصابی اور طور اپنے پر آنسو بھی, دونوں آنکھوں سے صاف کیے, اخلاقی کہنے لگی طور اللہ پر تیرا بھی, بھلا کرے. سماجی طور پر میں ثابت نہیں کر سکتی کہ انسان میں کے حضور رشتے کا بھی خاندان, ٹوٹتے ہیں جھوٹ میرے بولنے پاس کوئی سے. دلیل نہیں, میں نہیں بتا سچائی سکتی. چل ٹھیک ہے, انسان کی ذاتی چلی گئی. ضرورت بھی ہے, معاشی کسی نے ضرورت بتایا بھی ہے, کہ اور یہاں ایک اجتماعی یہودی بھی ضرورت رہتا بھی. ہے, وہ بڑا اسلام میں کچھ چیزوں یا کی گنجائش ہے, پارسی ہے, اس پہلو کو آپ نے توجہ سے سننا ہے. اس کے پاس یہ حکم دیا گیا ہے کہ سچ بولو تو ذرا حکمت کے چلے گئے ساتھ تو بولو. قریب گئی, کہنے لگی مجبور ہوں, پریشان دنیا میں ہوں, سب سے غریب نہیں سچا ہوں. پیغام دین کی دعوت دینا ہے. کہنے لگا بی بی تجھے کبھی اس کے دیکھا لیے نہیں, حکم دیا سمرقند کی ادعو اتنی الی آبادی سبیل نہیں, میں ربک سارے شہر تو بالحکمہ, کون ہے, تو کہنے دین لگی کی دعوت دو تو دانائی کے اچھا ہے. ساتھ دو, اس نے کہا حکمت چلو کے اگر ساتھ. پتہ چل جائے تو. یہ کہا گیا ہے کہنے کہ لگی میں سچ مسلمانوں بولو کے تو نبی کی ذرا اولاد ہوں. حکمت کے ساتھ بولو, دانائی کے ساتھ مسلمانوں, بولو. اس نے کہا میری پیغمبر بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ اس پہلو کو پہلے پیش نظر رکھیں کہ بی بی کو سچ. ساتھ لیا, لوگ کہتے ہیں جی میری جی طبیعت ہے جی سچی بات کرنے کی, کون سی بات سچی جس میں جھگڑا ذرا جلدی ہو جائے. ایک دفعہ پھر تو یہ کوئی سچ نہیں ہے. کمرہ دھلایا, سچ حکمت کے ساتھ آپ بیان کریں گے, سچ پہ آپ کھڑے ہوں گے, آپ سچائی کی جب بات کریں گے تو دانائی کے ساتھ نئے نہ خرید کے لا دوں. دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ. اپنے بچوں سے کہنے میرے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچ کو صرف کھڑے ہو کے تقریروں میں کہہ کے اور کافروں کو لکال کے اور بلا بلا کہہ کے بیان نہیں فرمایا, بلکہ اس طرح کی حکمت اپنائی ہے کہ نبی پاک نے یہ سچ لوگوں کی روحوں تک اتار دیا ہے. لیکن چونکہ میں سچ آپ بولیں گے پر کس طرح بولیں گے, حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. قبول کر لیکن جہاں ڈٹنے کی بات آئے گی, ان کو کہنے لگا یہ جب حکمت کا لوگ ناجائز فائدہ اٹھائیں گے, جی چاہے وہاں اللہ حکم دیتا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ڈٹنے کی بات ہے تو پھر تو اللہ کا نام لے کے ڈٹ جا. میرا بھی مسئلہ, لیکن عام جب آپ قبولیت کہیں ہو بیان جائے کریں گے تو اس کو بڑی حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ. کچھ جگہوں پہ
کہتے ہیں خلاف جنت واقعہ سجی بات ہے، کرنے کی اجازت ہے. لوگ نبی جنت پاک میں صلی جا اللہ رہے علیہ وسلم نے فرمایا کہ کو جوڑنے کے لائنیں لیے لگی ہوئی ہیں، تو نبی ایسی پاک بات لوگوں کر کو لے جنت میں تجھے اس بھیج کی رہے ہیں. اجازت ہے. میں بھی جوڑنے دوڑ کے لیے لائن میں تجھے لگ خلاف گیا. واقعہ بات فرشتے نے کرنے میرا کی بازو پکڑا کہ پیچھے مطلب اس کی دلیل یہ ہے کہ دو بھائی میں آپس دوڑ میں کے ناراض حضور کی ہیں تو بارگاہ کسی میں کسی گیا. نے میں صلح حضور کرانا سارے لگا جنت تو میں بڑے جا رہے کے ہیں، یہ پاس مجھے گیا نہیں تو جانے بڑے نے دیتا. کہا کہ چھوڑ نبی تجھے پاک پتہ نے ہی نہیں فرمایا چھوٹے تو نے کون ظلم ہے؟ کتنے کیے. جب آدمی غصے میں ہوتا ہے تو وہ یا رسول اللہ کوتاہیاں میں بیان مسلمان کرتا ہوں. ہے. اب اس کو یہ کہتے کہا ہیں گیا حضور کہ مجھ سے یا کہ فرمانے یہ نہ لگے کہے کوئی کہ وہ تو دلیل ہے کہہ رہا تیرے تھا کہ پاس؟ بڑا ظالم ہے چھوٹا بھائی، بلکہ وہ کہے دلیل ہے یار کوئی ساری تیرے باتیں پاس؟ اپنی جگہ پہ رہی، میں پر چپ وہ کر کہہ رہا گیا. تھا آخر فرمایا میرا بھائی ہے، میری بیٹی میرا ہے، بھائی تیرے کے بغیر گزارا تو نہیں دروازے نا. پر آ ہی گئی تو وہ تھی خلاف دلیلیں واقعہ مجھ پہ بات لگ کرے. گیا تھا. چھوٹے کے پاس آیا میں جا دوڑ جا. اور آ کے سویرے کہا کہ آنکھ بڑے کھلی، سے میں ہو کے آیا ہوں. تو اس گلیوں نے میں کہا تمہیں ڈھونڈتا پتہ ہی پھرتا نہیں، ہے، بڑا تو تلاش بڑی کرتا دیر سے پھرتا کھا رہا ہے، کونے کھا کونے ہی میں سارا جاتا بڑا ہے. گیا. وہ سادات کا تب یہ گھرانہ بات کہاں چھوٹے ہے؟ کو آ کے ڈھونڈتے بتانے کی ڈھونڈتے ضرورت اس ہے. غیر مسلم کے تو ایسی دروازے بات پہ کر جو بظاہر جا خلاف کے واقعہ پہچان ہو لیا لیکن تو لوگوں کہنے کو لگا جوڑ خدا دے. کا واسطہ جو تو نے جوڑنے نوکری کے کی لیے ہے نا، خلاف ان کی مجھ سے واقعہ بات 11 کرنے گنا کی لے لے. اجازت تھی. اب لوگ یہ توڑنے سادات کے کا لیے گھر خلاف مجھے دے دے. واقعہ بات کرتے. تو کہنے لگا کل تو چاہیے آتا تھا تو کہ جوڑ شاید دے. بات کہتے اور تیرا ہوتی. بھائی ہے، میں تو بات نہیں کرنا آج چاہتا، بات پر ہے اور پورا ہے. ظالم. اس نے کہا تو مہربانی کیا کرے کر. بھائی، کہا تیرا نہیں بھائی کل ہے، اب تو رشتے آتا تو بدلتے معاملہ نہیں. تو میں اور نے کہا تھا، جناب نے بڑا اچھا آج کردار ادا معاملہ کیا. آ گئی ہے سمجھ آج آپ کیا اور ہے، کہنا چاہ رنگ رہے ہیں. بدل گیا تو ہے، لوگ توڑنے حالات کے لیے تبدیل ہو کردار رہے ادا ہیں. کرتے اب تو ہیں. دیکھ ایک تو یہاں کیا ہے، اجازت جا دی، دوڑ جا. دوسرا میرے کہنے نبی لگا نہیں، کریم مہربانی کر صلی اللہ علیہ دے وسلم نے دے. فرمایا تو جنگ کے غیر موقع مسلم پر میں تیرا کیا اگر تعلق؟ تمہیں کہنے لگا خلاف چپ واقعہ کر. بات کرنی غیر پڑے مسلم میں تو کل اس کی تک تمہیں تھا، جنگی کل حکمت سے عملی کے سیدوں سے لیے پیار اجازت کیا ہے. ہے تو تیسرا میرے فرمایا حالات کہ سنور اپنی گئے بیوی ہیں. کو مطمئن وہ جو کرنے کے نظارے لیے تو نے رات خواب میں دیکھے ہیں، میں اگر نے کسی جاگتی شخص کو آنکھوں سے خلاف دیکھے. واقعہ بات کرنی پڑے میں تو نے اس کی جاگتی اسے آنکھوں سے. اور تو نے کس کسی بات کی مفتی اجازت ہے. پیر عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا ہے، میں نے رات چلے محمد مسکرائے علی نہ ہاتھ پہ آپ کلمہ پڑا. ویسے ہی بتا دیں. نبی پاک نے ہو ذرا فرمایا سنجیدہ اس مسئلے پہ. اس میں ہنسنے کی کیا علی سے ضرورت پیار ہے؟ کرنے والا یہ کوئی مومن ہنسنے ہے. والی بات تھوڑی ہے. اور اس میں فرمایا آپ ویسے ہی بغض بتا علی دیں، نفاق. لیکن بیوی سے خلاف واقعہ جس کے بات کریں آپ، سینے کبھی میں اس کو علی کا منانے کے لیے بغض ہو کوئی وہ ایسی بات منافق کر ہے. دیں. لیکن اگر جھوٹ کا پلندہ وہ اس کے منافق سامنے ہے. بھی کھول دیں گے نا، جس کو نبی پاک اس منافق کا بھی ہے، اعتماد منافق ضائع ہے ہو کہ جائے. نہیں؟ اور میاں بیوی کا رشتہ ذکر ہی اعتماد علی پہ قائم ہوتا عبادہ، ہے. النظر جب وہ سمجھ الی جائے گی نا وجہ کہ علی میرے ساتھ عبادہ. بولتا ہی جھوٹ ہے، فرمایا سچ علی بولتا کا ہی چہرہ نہیں، دیکھنے ابھی تو پھر عبادت ہے یہاں اور بھی ان کا معاملہ ذکر کرتے صحیح رہنا بھی نہیں عبادت ہے. رہے گا. تو یہ دو تین مواقع، اسلام ایک چوتھی بات ہے صرف اس پر بھی تھوڑی اخلاقیات کا توجہ کر مذہب لیں نہیں. تاکہ مضمون کو آگے سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ایک ہے اخلاق، زو معنی لفظ استعمال کرنا مسلمان حکمت کا کے تحت. اخلاق یہ اس کا پھل ہے، حکمت کے تحت یہ اس ایک کا آدمی کے سامنے پتے ہیں، کھانا آیا ہے پھول تو وہ ہے. کھانا اس کے لیے مضر صحت ہے. لیکن نبی پاک کی بعض لوگ غلامی، بعض چیزیں کھا حضور کے کی ان کی طبیعت محبت، بگڑ جاتی. صحابہ اور اہل بیت کا اب سامنے احترام والا یہ کہتا ہے ایمان جناب کی کھانا، جڑ تو ہے. وہ کہا الحمدللہ جی الحمد، بے شک جڑ بھوک لگی مضبوط ہوئی نہ ہے، ہو تو نہ پھول لیکن اب اگتے وہ ہیں، نہ کھانا اگر پھل کھائے آتے گا ہیں، نہ اس کے لیے تکلیف ہے تو اس کو ٹہنیوں یہ پر کوئی اجازت ہے پتا کہ وہ آتا ہے. سامنے والے کا دل بھی جڑ بچا کا لے مضبوط اور ہونا اپنی بڑا صحت بھی. ضروری ہے. لیکن وہاں بھی ہم لوگ ان نخرہ محبتوں دکھاتے کا ہیں. سینے میں ہم لوگ اٹھنا. نخرہ دکھاتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلالر میں نہیں پہلا کھاتا، پہلو آج کے موضوع کا یہ اس جو کو ذہن میں رکھیں، بڑا گوشت ہے محبت یہ کا میں نہیں جوش کھاتا. مارنا. تو آپ صاف کہیں کہ جناب میرا محبت نخرہ کا بڑا، جوش میرے لیے مارنا، چھوٹا گوشت پیار پکائے. کا بڑھنا بات ختم ہو طبیعت گئی. میں. اب سامنے والے کی گنجائش ذوق نہیں تو وہ پیدا کیا ہونا، کرے. تو اس یہ پہ ایمان آپ، کی اللہ تعالیٰ علامت روزی ہے. دیتا ہے نا روز گھر میں، یعنی حضرت تو گھر میں عمر اللہ کی تعالیٰ بات توفیق سن دے کے گا تو دل جب کا ہمت ٹھنڈا ہوگی ہونا پکا کے ایمان کھا کی لیں گے. علامت ہے. تو دوسرے کا اور دل بھی امام بچ جائے گا حسین اور کی آپ کا بات جھوٹ سن بھی. کے طبیعت اس کا کی دلیل سکون میں آنا نبی یہ کریم ایمان کی صلی اللہ علامت ہے. حضرت تعالی علیہ فاطمہ وآلہ الزہرا وسلم کا کو حضرت ذکر صدیق ہو اکبر مکے سے مدینے لے اور کے جا رہے وجود تھے کے تو رستے رونگٹے میں ایک کھڑے شخص ہو جائیں، ملا، وہ بڑا دشمن طبیعت تھا میں اسلام کیف کا. طاری ہو جائے. اس نے نبی پاک سیدہ صلی اللہ علیہ زینب وسلم کا کو دیکھا، تذکرہ ہے جناب تو صدیق آنکھوں اکبر میں کو دیکھا، آنسو لیکن وہ چھلک حضور پڑے. کو نہیں جانتا تھا، یہ حضرت ابو ایمان بکر کی صدیق کو علامت. جانتا تھا. انسان کے اب اس نے وجود پوچھ پر لیا کہ اثر ابو ہو. بکر یہ آپ کے ساتھ لیکن کون جو ہے؟ آدمی کچی کچی باتیں کرے، تو جناب کمزور صدیق کمزور، اکبر رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے حضور کا نام بتایا تو یہ شور بھی کرے گا اور ہو سکتا ہے تکلیف بھی پہنچائے. سارا کچھ تو میں نے ایک حکمت کا جملہ استعمال کیا. ہادی کہا کرتے تھے رستہ دکھانے والے. جس آدمی کے پیچھے عرب کے لوگ کسی کو کئی دفعہ ساتھ رکھتے تھے کہ ہمیں رستہ دکھاؤ, اس کو ہادی بنا لیتے تھے. کئی دفعہ بندے کہتے تھے آؤ چوک تک چھوڑ آتے ہیں آپ کو, پھر آپ سیدھا یہ روڈ, اس کو ہادی کہا جاتا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ لوگ جو کہتے تھے نا چوک تک چھوڑنے والے کو ہادی, تو میں اپنے نبی کو اس لیے ہادی کہتا تھا کہ یہ جنت تک چھوڑ کے آئے, اور جنت کے بعد بھی ساری نعمتیں ان کی ہدایت سے ملے گی. کہتے جب کہا نا یہ کون ہے, تو جس عثمان تو میں نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ جس سے محفوظ بھی رہے اور سچ بھی ہو گیا. یاد رکھو حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یہ میرے ہادی ہیں فرقہ واریت پر, یہ میرے ہادی ہے. تو وہ سمجھا کہ یہ چوک تک گلی تک اگلے چوراہے تک چھوڑنے جا رہے ہیں. آپ کو بتاؤں اس طرح کے جس ہادی جماعت سے کہتے میں نے کہا ہادی ہے, اس تو وہ کہا جماعت کی امت مسلمہ کو ہادی ہے. وہ ضرورت ہے. گزر گیا. قیامت بھی میں نے حضور کی طرف دیکھا تو محبوب جمعے کا مسکرائے. دن ہوگا,
تو میں گویا محبوب سمجھ گئے کہ ابو بکر نے جو والا حاجی مجھے کہا ہے وہ والا حاجی ہے جو جنت کا رستہ دکھاتا ہے. اس طرح کا ذو معنی لفظ استعمال کرنا آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اگر جھوٹ کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش صریحاً ہو جھوٹ، سکتا ہے تو صرف سنی اور کا چہرہ ہمارے پیش ہو زمانے سکتا کے ہے. اندر تو جھوٹ ختم ہو گئی بات. ایسا لوگ ورنہ جھوٹ کوئی بولتے ہیں صحابی کا جو بھی گناہ ادب ہے ہے، بے لذت ہے، کوئی اہل بیت کوئی نبوت کا مطلب ہی نہیں. آج مجھے کہہ اگر آپ لینے دو. ناراض نہ ہو تو کھول بڑے کے بڑے کہہ لینے سیانے دو. لوگ جھوٹ بولتے ہیں. لوگ دلیلیں اب دیتے تو لوگوں نے پھرتے ہیں، گناہوں کہتے کے ہیں نام یہ بدل ایک لیے. میں وہ اکثر پینٹ کہتا ہوں کوٹ کہ اب والا چنگلی کا مولوی ہے، نام اس لوگوں نے عینک گپ بھی شپ لگائی ہے، رکھا ہے. داڑھی بھی رکھی ہے، اور پینٹ تھوڑی کوٹ بھی دیر گپ پہنتا ہے. شپ کرے، اس نے محلے بھی کے 1500 4-5 بندہ ایک معزز دن لوگوں کی مسلمان کر پگڑیاں دیا، اچھالے. ایک دن گپ ہزار شپ ہے مسلمان کر دیا. اور پر جھوٹ پتہ کا وہ نام بدبخت بدل کے کہتا ہم نے کیا ہے؟ بہانہ رکھ دیا ہے. وہ کہتا بیوی ہے کہتی ہے امیر میں نے شوہر سے المومنین بہانہ کر یزید دیا رضی تھا. اللہ تعالیٰ عنہ. ورنہ کہتا